चीफ जस्टिस, आपका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने तो आपकी तमाम बातों को डिनाई कर दिया, ठीक, एक चीफ जस्टिस जवाब दे रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो अगला शख्स ये भी आके कह सकता है कि आपका और चीफ जस्टिस का जाती मसला था, आपने मुल्क को इसमें शामिल कर दिया, इतने बड़े मसले, ये तो आपके खिलाफ ये बात भी आ सकती है। इंक्वायरी करते ना तो उसमें जो इंक्वायरी के लिए कुछ सवाल है उसके जवाब दिए जाते हैं, वो एक जवाब आप नहीं दे रहे। सुबह देखिए बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस, तो आपका मसला सिर्फ पूरी सुन लीजिएगा। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ क्यों? अभी नहीं। अच्छा, मैं गुजारिश ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी जज को आप रिमूव नहीं कर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो रिकमेंडिंग बॉडी है टू द प्रेसिडेंट. President can remove him, but the report has to be based on inquiry. ये आर्टिकल 209 में 2 दफा ये बात कही गई है. जब इंक्वायरी ना हो और रिपोर्ट बगैर इंक्वायरी के सिर्फ प्रिजम्पशंस पे ही बेस्ड हो जाए तो उस सूरत में वो रिपोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. उसकी बुनियाद पर जो ऑर्डर है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये बात आपसे हो सकता है काउंसिल ने आपसे ये सवाल किया हो कि क्या वजह है जो आपने इनका नाम लिया, आप जवाब आपने ना दिया हो तो उन्होंने प्रिज्यूम ये किया हो कि आपकी बात गलत है. ये तो फैक्चुअल डिटेल्स है ना, ये इंक्वायरी में खुलनी थी. इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? मैं आप इसको खुल के इंक्वायरी इसलिए नहीं की गई कि हमने इन जर्नलिस्ट को बुला लेना था. हम छोड़ दें, आज हम बुला रहे हैं ना, हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, हम करना चाहते हैं. वो ये फोरम उससे ज्यादा बड़ा है, ये 5 मेंबर बेंच है, वो एक काउंसिल है. इसलिए अगर इंक्वायरी जनाब करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम. फिर उस सूरत में इनको आपसे भी इजाजत चाहिए, लेट देम कम. आपकी इजाजत चाहिए हमें. Mr. Hamid Khan Saab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. बिल्कुल सही जनाब ने फरमाया. इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सबको मौका मिलना चाहिए था इन इंक्वायरी टू सी हु इज टेलिंग द ट्रूथ. क्या हम सही कह रहे हैं कि वो सही? सवाल अब एक पूछ लूं जी. अब आप खत्म हो गए ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को. पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो किया, सही किया या गलत किया, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे. कर दिया ना. लेकिन इस आप सही है ना, एक पॉइंट पे चलते हैं ना. जी. कर दिया, चलें हम आपकी ये भी चले मान लेते हैं मफरूजे के तौर पे कि गलत किया. अच्छा, दूसरी बात हो गई. तीसरी बात ये होगी, अच्छा अब हम क्या करें? हम आपको वापस ओहदे पे बिठा सकते हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है. तीसरी बात हो गई. चौथी बात हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि ये अभी मफरूजों पे, ये ना समझें कि हमारे ये फैसले हैं, गलत रिपोर्टिंग नहीं करें कि ये इंक्वायरी गलत थी, पिटिशनर को नहीं बरतरफ करना चाहिए था, और अब इनको समझा जाएगा कि जैसे ये बाइज्जत रिटायर हो गए. यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा. ऑर्डर से आप पूरी बात सुन लीजिए ना, ठीक है? तो वो उनको उनकी रात, उनकी पेंशन, उनको जैसे कि एक रिटायर्ड जज बाइज्जत रिटायर होता है उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा. एक तो ये केस है कि जी, फिर हमने आपसे पहले कल जो बात की थी वजाहत से पूछा था, कई दफा पूछा था कि आप या तो आईनी बात करें और कानूनी बात करें और फिर इन लोगों को छोड़ दीजिए कि इनका जिक्र ना करें, अपनी पिटिशन अमेंड करें और इन सब का तस्करा निकाल दें और सिर्फ ये बात करें कि मुझे इंक्वायरी नहीं मिली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से. आपने कहा नहीं, मैं अपने हर हरफ पे, हर लफ्ज पे खड़ा हूँ. मैंने कहा फिर हम आपको किसी के पीठ के पीछे इल्जामात नहीं सुनेंगे. आप पहले दरखास्त दीजिए कि उनको पार्टी बनाए, अब हम उनको नोटिस दें या ना दें. अब आप आगे बढ़े और आपने उनके नाम लिख दिए. अगर आपकी बात को सही, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपका मुझे लगता है ये करने का मकसद ये है कि मेरा सिर्फ मकसद पेंशन हासिल करने का नहीं है, मेरा मकसद है कि पाकिस्तान सही तर्ज पे चले, आइन के मुताबिक चले, जमहूरी अंदाज पे चले.
یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہتے ہیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. اگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک ہی اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہ اٹارنی جنرل وہ آ کے کہیں اچھا جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھیں مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں میری بات, ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کریں. آپ چلیں اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے اب آپ سینئر لائر یہاں پہ پتہ ہے, اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا ہے یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیے آپ کی مرضی جی. آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں, کیونکہ ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کرتے. بس سر, یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر تو ہمیں ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے, پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Khalil Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر, نہیں تھا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسیکوینس. You are a constitutional lawyer, we asked. میں I didn't follow the name. مولوی تمیز الدین خان. مولوی تمیز الدین خان was removed. Yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے. Who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. The country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. Manipulators. غلام محمد benefited.
غلام محمد واز این انسٹرومنٹ. میری تو چلیں آپ انسٹرومنٹ He was what was he was a governor general. ایکچولی Who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? نو. No. بٹ یہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا خان چاہتا ہوں صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے خان صاحب سن لیں, آپ کی اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہی واز انسٹرومنٹل, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ بتا کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی, وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو, خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. جناب نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن نہیں سوری, یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. وی آر ان اے کورٹ آف لا, ٹھیک ہے. یو کین ٹاک اباؤٹ تھیٹر, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language, legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book which we take oath by doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August Court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell them, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. Okay? So if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear when the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی آج تو آغاز کر لیں نا, اب کافی نہیں ہو گئے 75 سال. نہیں, ہم بات نہیں کریں گے, ہم سچ نہیں بولیں گے. بھئی ہم پرانے کیسز اٹھا کر کے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو آپ بولے ہاں جی آپ کو فائدہ مل رہا ہے. ہم تو ترتیب سے کیس چلا رہے ہیں, ختم ہے. آپ کا کیس دیکھا جی اتنے دن سے لگا نہیں, کیوں نہیں لگا؟ ہم اپنے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کا کیس پچھلی دفعہ کب لگا تھا؟ یہ لگا کچھ 1.25 سال پہلے, 1 سال 4 مہینے پہلے, اگست 2020, 13 جون 2022, یعنی 1.5 سال. اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ ٹاک شوز میں سے تو آ کے بات ضرور کریں گے کہ ہمارا کیس نہیں لگا. ہمارے سامنے ہم پہ انگلی اٹھا کے کہیے نا. دیکھیں یہ ہوتی ہے ہمت, یہ ہوتی ہے سچائی. ہم پہ الزام لگائیے اور ہم آپ سے معذرت کریں گے کہ غلطی ہو گئی. دیکھیں الزام درست نہیں ہوا, ہم آپ کہیں گے بالکل آپ کا الزام غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح ہوا اور ہم کہیں گے جی آپ کی بات صحیح ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ وہ زمانے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان ویسے ہی چلے گا, یہ پاکستان ویسے نہیں چلے گا. اب الیکشن ہم نے, مطلب ایک سیاسی پارٹی ہمارے سامنے آئی, ہم نے کہا جائیں آئینی ادارے کریں تاریخ طے. انہیں 12 دن میں پٹیشن, ہم نے اس کو فیصلہ کر لیا 12 دن میں. اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ لیا ہے تاریخ؟ ہم نے کہا جی ہمارا کام نہیں, آپ لوگ جا کے کریں, جن لوگوں کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کام کرنے والے تیار ہیں, اور الزامات بھی ہم آدھے کریں گے, پورے کریں گے, صحیح بات نہیں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, پھر جا کے شام کی زینت بنیں گے ٹیلی ویژن ٹاک شوز. بھائی یہ آئین اور قانون کا ادارہ ہے. اگر آپ صرف پینشن کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ری انسٹیٹ تو نہیں ہو سکتے نا, چلے بھائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے سب غلط کیا, ہم کیا کریں اس کے؟ ہم اس کے اوپر کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ ایک مختلف آئینی ادارہ ہے. ہم دیکھیں گے کہ بنیادی قانونی آئینی تقاضے پورے ہوئے یا نہیں. پھر بات رہ گئی کہ جی مجھے پینشن مل جائے, بس یہ بات یہی رہ گئی نا. نہیں صرف پینشن کی بات ہے تو آپ کہہ دیں, پھر ہم ان لوگوں کو زحمت کیوں دیں بلانے کے لیے؟ اگر آپ کا صرف مقصد پینشن کا ہے, ہم سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہم ایسی دے دیتے ہیں پینشن. سر ایک مقصد میں عرض کر